السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہ ہماری فرسٹ ویڈیو ہے ہمارے اس نیو چینل کی، جو کہ ہسٹری پہ اور اسلامک ہسٹری اور انٹرنیشنل ہسٹری پہ مبنی ہوگی۔ اس میں آپ کو اسلامک ایونٹس بھی ملیں گے اور انٹرنیشنلی جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں تو وہ ملیں گے۔ تو اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اوپر بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ ٹائملی اپڈیٹ ہوں۔ تو آج ہمارا فرسٹ جو ہماری سٹوری ہے وہ حضرت خالد بن ولید کی لائف پہ ہے، ان کو سیف اللہ کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذہانت اور مہارت سے پنسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ عنہ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر پٹکا، جس سے حضرت عمر فاروق کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد نے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے خالد بن ولید کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا رکھا تھا۔ یہ سن 668 کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اس لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل اور تماشا کے مقابلوں سے بالکل لاتعلق تھا، جس میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا، لیکن اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے امکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد چشم و تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کے عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو ایک برس بیت چکا تھا۔ معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانصاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پراتفاق خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ولید نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف خالد بن ولید کے دل میں کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا۔ جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقلمند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی بااثر افراد کو حال دل سنایا لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ نے حال دل حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا، وہ قبول اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد اور حضرت عثمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن العاص سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 668 کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے وہ دو عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن العاص عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید، ان کے پیچھے عمر بن العاص اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھا تو تبسم فرمایا۔ اس وقت مسکراتے رہے جب تک یتیم وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ نے دعوت تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام کی دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیرزادی کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر غسائی کو بھی بھجوا دیا گیا۔ جب حارث بن عمیر بلقا کے علاقے موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا اور سفارتی اداب کے اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث کو بدردی شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کی خبر آپ وسلم تک پہنچی تو آپ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ کیا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ ہوتے ہی آپ نے ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائیں تو لشکر سلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی زیارت قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر بھی راہ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھالیں گے۔ اگر وہ بھی خالد حقیقت جان لیں تو مسلمان یسیچہ ہیں، سالار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوج شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض صحاب نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہم تو دلی خواہش ہے ہماری کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان قربانیں کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ
پریشان تھی کہ ایک طرف 3000 مسلمان تھے، دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1.25 لاکھ سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جمع غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ سرار لشکر حضرت زید بن حارثہ دشمن کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔